بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نذیر اکبر آبادی۔ ان کی پیدائش 1735 میں ہے اور 1830 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت ہی پرانے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ 1830 کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی جوانی ہے اور یہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ 1857 میں پھر جنگ آزادی لڑی گئی، اور زیادہ تر جو اردو کی تحریکیں اور اردو میں تبدیلی آئی ہیں وہ 1857 کے بعد آئی ہیں، لیکن یہ 1830 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بہت پرانے شاعر ہیں یہ، اس زمانے کے شاعر ہیں جب افراتفری اتنی زیادہ نہیں تھی سیاسی، ٹھیک ہے۔ تو میں ان کا چھوٹا سا تعارف آپ کو پہلے یہاں آپ کی کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ کراتا ہوں، اور پھر ان کے بارے میں ہم تھوڑا اور تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد اور تخلص نذیر تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ ولی محمد، اور تخلص کیا ہے؟ نذیر۔ اسی وجہ سے یہ نذیر کہلائے، ٹھیک ہے۔ اور اکبر آبادی کیوں آیا یہ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ گورنر آگرہ نواب سلطان کی بیٹی تھیں، ٹھیک ہے۔ گورنر کی بیٹی تھیں، تو اس کا مطلب یہ گورنر کے نواسے تھے، ٹھیک ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دہلی پر حملہ کیا تو آپ اپنی والدہ اور دادی کے ہمراہ اکبر آباد چلے آئے، اس نسبت سے اکبر آبادی کہلائے۔ پتہ چل گیا آپ کو نام کیوں پڑا نذیر اکبر آبادی؟ نذیر ان کا تخلص ہے، اور کیونکہ یہ بعد میں ساری زندگی اکبر آباد جو ہے وہ چلے آئے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ اکبر آبادی لگا۔ اردو اور فارسی زبان پر انہیں دسترست حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عربی، پوربی، کا کرے منوا، سنا ہم نے ایسے؟ ارے کا کرے منوا، پوربی، ہندی اور پنجابی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ نذیر اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ یعنی اگر آپ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا مطالعہ کریں تو زیادہ تر نظمیں ہیں، غزلیں انہوں نے کم لکھی ہیں، نظمیں بہت لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نظمیں طویل نظمیں بھی ہیں ان کی۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اور کون کون سی نظمیں امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کے شاعری کے موضوعات انسان، فطرت اور سماج ہے۔ وہ ایک خالص عوامی شاعر تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تہوار سمجھتے ہیں آپ؟ تہوار جو ہوتے ہیں جیسے عید، بقرہ عید، میلے، اس کو تہوار بھی کہتے ہیں، اور یہاں اردو میں اس کو تیوہار بھی کہتے ہیں۔ فطرت، سماج اور معاش کے مختلف پہلوؤں کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجر نامہ ان کی معروف نظمیں ہیں۔ بنجارہ نامہ، بنجر نامہ نہیں، بنجارہ نامہ۔ کلیات نذیر اکبر آبادی اردو ادب کا عظیم سرمایہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کی نظمیں ہیں، آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ، یہ امپورٹنٹ نظمیں ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کبھی یہ شعر گزرا ہے؟ جب سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارہ، سنا ہے کبھی یہ لفظ، جو شعر، جملہ؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ۔ تو یہ ان کی بھی طویل نظم ہے، بنجارہ نامہ اس کا۔ اسی طریقے سے آدمی نامہ میں جو اس میں انہوں نے آدمی کو بیان کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ بھی آدمی ہے، جو گدھا ہے وہ بھی آدمی ہے، صحیح ہے، جو روٹی چرا کے کھا رہا ہے وہ بھی آدمی ہے، جو روٹی پکا کے کھا رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ تو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے آدمی کو ڈسکس کیا ہے اس نظم میں۔ اور ہنس نامہ، اس سے پہلے کی جو کتاب تھی 10ویں کی، اس میں ہنس نامہ موجود تھا، ٹھیک ہے۔ ہم اب پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں اور ڈیٹیل کے اندر۔ ایک ویب سائٹ ہے بڑی اچھی اردو کی، اس کا نام ہے ریختہ.org، ریختہ.org، یہ اس کا جو ہے انڈیا کی ویب سائٹ ہے یہ، اور اس ویب سائٹ میں تقریباً
जितनी उर्दू के पुराने शायरों का काम है और बड़े लोगों का काम है, वो सारा का सारा काम इन्होंने यहाँ पे जमा कर दिया है। हत्ता कि नए लोग जो भी अभी काम कर रहे हैं, वो जो किताबें लिखते हैं, वो जो गज़लें लिखते हैं, अफ़साने लिखते हैं, उनके काम को भी इसी जगह पर महफूज किया जा रहा है। तो एक अच्छी वेबसाइट है, अगर आपको कभी उर्दू की किताबें पढ़नी हो तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इनका तारुफ पढ़ते हैं, फिर इनके बाद कुछ इनके अशार पढ़ेंगे। उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है ये। मैं फिर पढ़ के सुनाता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर इनका तारुफ किस तरह से लिखा हुआ है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो लिखते हैं, नज़ीर का असल नाम वली मोहम्मद था। वालिद मोहम्मद फ़ारूक अज़ीम आबाद की सरकार में मुलाजिम थे। नज़ीर की विलादत दिल्ली में हुई, जहाँ से वो अच्छी खासी उम्र में अकबर आबाद मुंतकिल हुए। इसीलिए कुछ नक़ाद इनके दहलवी होने पर इसरार करते हैं। तकरीबन 19वीं सदी के आखिर तक तज़किरा नवीसों और नक़ादों ने नज़ीर की तरफ से ऐसी बेइतनाई बरती कि उनकी ज़िंदगी के हालात पर पर्दे पड़े रहे। यानी क्योंकि ये दिल्ली में पैदा हुए थे, आपको मैंने कहा था पिछली क्लास के अंदर कि दो दबिस्तान हैं, एक लखनऊ का और एक दिल्ली का। जो लोग दिल्ली वाले हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि दिल्ली के दबिस्तान को ज़्यादा अच्छा बयान करें, और जो लखनऊ वाले हैं वो कहते हैं कि लखनऊ के। तो ये क्योंकि दिल्ली में पैदा हुए थे तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते रहते हैं कि इनके बारे में ये कहें कि देखें हमारे यहाँ दिल्ली में नज़ीर अकबर आबादी भी मौजूद थे। ठीक है, तो शायरी के अंदर अगर आप दिल्ली के बाद शायरों की गज़लों की तज़मीन इनकी इब्तदाई शायरी की यादगार हो सकती है, लेकिन इसका कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिलता कि इनकी दिल्ली की शायरी का क्या रंग था। यानी बाद में तो ये इलाहाबाद आ गए थे लखनऊ में, तो ज़्यादातर शायरी इनकी लखनऊ ही की है। 1830 में इनका इंतकाल हुआ। इनके बहुत से शागिर्दों में मीर मेहंदी ज़ाहिर, कुतुबुद्दीन बातिन और मुंशी आशिक और मुंशी हसन अली, ये इनके शागिर्द गुज़रे हैं। ठीक है, तखल्लुस नज़ीर और शायर बेनज़ीर। बेनज़ीर इसलिए कि इन जैसा शायर तो दूर, इनके ज़ुमरे का शायर भी ना इनसे पहले कोई था ना इनके बाद कोई पैदा हुआ। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी की मुनफरिद आवाज़ हैं, जिनकी शायरी इस कदर अजीब और हैरान कुन थी कि उनके ज़माने के शेरी शऊर ने इनको शायर तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था। नज़ीर से पहले उर्दू शायरी गज़ल के गिर्द घूमती थी। शौरा अपनी गज़ल गोई पर फ़ख्र करते थे और शाही दरबारों तक रसाई के लिए कसीदों का सहारा लेते थे, या फिर रुबाइयाँ और मसनवियाँ कहकर शेर के फ़न में अपनी उस्तादी साबित करते थे। ऐसे में एक ऐसा शायर जो बुनियादी तौर पर नज़म का शायर था, उनके लिए गैर था। दूसरी तरफ नज़ीर ना तो शायरों में अपनी कोई जगह बनाने के ख्वाहिशमंद थे, ना इनको नामो नमूद या शोहरत या जाह व मनसब से कोई गर्ज थी। वो तो खालिस शायर थे। जहाँ इनको कोई चीज़ या बात दिलचस्प और काबिल तवज्जो नज़र आई, उसका हुस्न शेर बनकर उनकी ज़बान से जारी हो गया। नज़ीर की शायरी में जो कलंदराना बाँकपन है वो अपनी नज़ीर आप है। मौजू हो, ज़बान हो या लहजा, नज़ीर के कलाम हर एतबार से बेनज़ीर है। तो ये छोटा सा तारुफ था। इसमें आपको ये बात समझनी चाहिए कि नज़ीर जिस ज़माने में रह रहे थे, उस ज़माने में शायरी का चलन दरअसल गज़ल का चलन था। गज़ल किसे कहते हैं? जिसमें एक मिसरा हो, दूसरा मिसरा एक शेर हो, पूरा मौजू उसमें बयान हो गया हो, और अगले शेर में अब अगला मौजू, इसको कहते हैं गज़ल।
ہر شعر میں ایک الگ موضوع ہوگا. پہلے والے شعر میں اگر گرمی کی بات ہو رہی ہوگی تو دوسرے شعر میں شاید روزگار کی بات ہو رہی ہو, تیسرے شعر میں جو ہے وہ عشق کی کوئی بات ہو رہی ہو, اگلے شعر میں جو ہے وہ غم کی بات ہو رہی ہو. تو ہر شعر جو ہے وہ اپنے اندر پوری بات رکھتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں غزل. جبکہ نظم میں کیا ہوتا ہے, نظم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک موضوع بڑا موضوع ہے اور پورا ایک موضوع پر بہت سارے شعر اسی موضوع کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں. جیسے برسات کے اوپر نظم لکھ دی تو برسات کے ریلے پر بات ہو گئی, برسات کی ٹپ ٹپ پہ بات ہو گئی, بادلوں کے گرجنے پہ بات صرف کس پر ہو رہی ہے, برسات پہ ہی ہو رہی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نظم. تو جس زمانے میں نذیر اکبر آبادی لکھ رہے تھے نظم, اس زمانے میں نظم کے بارے میں اتنا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. تو جتنے لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ تو شاعری نہیں ہے, کیونکہ شاعری اس زمانے میں صرف کس کو سمجھی جاتی تھی, غزل کو سمجھی جاتی تھی. اس لیے لوگوں نے اس زمانے میں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی. لیکن بعد کے زمانے میں جب نظم کا رواج عام ہوا اور نظمیں لکھی گئیں بہت بڑی بڑی اچھی اور نظم مشہور ہوئیں, تو پھر جب ان کے کلام کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے کلام میں بھی نظم اپنے اعلیٰ مقام پر, اپنے اعلیٰ درجے پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھی جناب ان کا ہلکا سا تعارف. اب میں ان کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو مشہور ہیں. ٹھیک ہے, جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو, جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو, یہ داغ وہ ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد شعر ہے, تھے ہم تو خود پسند بہت لیکن عشق میں, تھے ہم تو خود پسند بہت لیکن عشق میں اب ہے وہی پسند جو ہو یار کو پسند. اچھا شعر ہے. اگلا شعر, کیوں نہیں لیتا ہماری تو خبر اے بے خبر. یہ جو رہتا نا لفظوں کا اتار چڑھاؤ, کیوں نہیں لیتا ہماری تو خبر اے بے خبر, کیا تیرے عاشق ہوئے تھے درد و غم کھانے کو ہم. کیا بس درد و غم ہی کھائیں گے بھائی, کوئی خبر وبر تو لوگ, کیا حال ہے ہمارا. اچھا جی, خدا کے واسطے گل کو نہ میرے ہاتھ سے لو, خدا کے واسطے گل کو نہ میرے ہاتھ سے لو, مجھے بو آتی ہے اس میں کسی بدن کسی. واہ واہ. اگلا شعر ہے, سب الگ الگ شعر منتخب شعر ہیں ان کے. جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نذیر, جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نذیر, خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. دنیا میں جس کام کے لیے آیا تھا سارے دوسرے کام کر لیے, صرف وہی رہ گیا. دل کی بیتابی نہیں ٹھہرنے دیتی ہے مجھے, ٹھیک ہے, دل کی بیتابی نہیں ٹھہرنے دیتی ہے مجھے, دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں. بھلا دی ہم نے کتابیں, یہ لڑکوں کے لیے شعر ہے, بھلا دی ہم نے کتابیں کہ اس پری رو کے, بھلا دی ہم نے کتابیں کہ اس پری رو کے, کتابی چہرے کے آگے کتاب ہے کیا چیز. سمجھ میں نہیں آیا. تو جو کل آنے کو کہتا ہے نذیر, تو جو کل آنے کو کہتا ہے نذیر, تجھ کو معلوم ہے کل کیا ہوگا. زمانے کے ہاتھوں سے چارہ نہیں ہے, زمانہ ہمارا تمہارا نہیں ہے. واہ کیا شعر ہے. کوچے میں اس کے بیٹھنا حسن کو اس کے دیکھنا, کوچے میں اس کے بیٹھنا حسن کے اس کو دیکھنا, ہم تو اسی کو سمجھے ہیں باغ بھی اور بہار بھی. کیا زبردست شعر ایک اور ہے. سب کتابوں کے کھل گئے معنی, سب کتابوں کے کھل گئے معنی, جب سے دیکھی ہے نذیر دل کی کتاب. ٹھیک ہے بھائی, آگے آئیے.
آ جائیں آ جائیں. اچھا بھائی، شعر لکھا ہے، میں ہوں پتنگ کاغذی ڈور ہے. میں ہوں پتنگ کاغذی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں. میں ہوں پتنگ کاغذی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، چاہا ادھر گھٹا دیا چاہا ادھر بڑھا دیا. ٹھیک ہے، یہ میں نے کچھ شعر منتخب کر کے پڑھے. آگرہ کے بارے میں لکھا، اب تو ذرا سا گاؤں بھی بیٹی نہ دے اسے. اب تو ذرا سا گاؤں بھی بیٹی نہ دے اسے، لگتا تھا ورنہ چین کو داماد آگرہ. یعنی آگرہ شہر چین کا داماد تھا، لیکن اب اسے کوئی بیٹی بھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی کچھ ربائی بھی ہیں. کیا ہیں؟ ربائی سمجھتے ہیں آپ؟ ربائی کیا ہوتی ہے؟ ربائی جو ہے وہ 4 مصروں کی ایک پوری بات ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ربائی. ٹھیک ہے. اس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا. بس اس میں پوری بات شاعر جو ہے اپنی کہہ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ربائی. تو انہوں نے ربائیاں بھی بہت ساری لکھی ہیں. تو میں ان کی چند ربائیاں آپ کو سناتا ہوں. پہلی ربائی، گر یار سے ہر روز ملاقات نہیں ہوتی، گر یار سے ہر روز ملاقات نہیں، اور ہو بھی گئی تو پھر مدارات نہیں. دل دے چکے اب قدر ہو یا بے قدری، جو کچھ ہو سو ہو، بس کی تو بات کچھ نہیں. صحیح ہے. تو شاعری اس زمانے میں یہ اصل میں بہت پرانے زمانے میں جب آپ اردو کی شاعری پڑھتے ہیں، بہت پرانے زمانے کے، مطلب میر تقی میر، خواجہ میر درد، یہ نذیر اکبر آبادی، اردو شاعری میں، تو ان کے ہاں آپ کو جو شاعری کا طرز ملے گا وہ زیادہ تر عشق مجازی. صحیح ہے. یعنی کسی سے محبت میں مبتلا ہو گئے شدید، اور اس کو پھر شاعری میں ڈھالنا شروع کر دیا ان احساسات کو. یا پھر غربت بہت ہے، تنگی بہت ہے، مسائل بہت ہیں، تو وہ جو احساس ہے مشکلات کا وہ ڈھالنا شروع کر دیا. میر تقی میر کو آپ پڑھیں گے تو ان کے پاس سارے غم درد زمانے کے وہ پوری شاعری میں ملیں گے آپ کو. لیکن بعد میں غالب کے بعد، غالب جب شاعر آئے تو غالب نے اردو ادب میں ایک نیا دھماکہ کر دیا. ٹھیک ہے. غالب نے شاعری کے اندر یہ جو صرف عشق کے موضوعات تھے ان سے ہٹ کر پوری زندگی پر انسان کے جو اثرات ہوتے ہیں، پورا فلسفہ، مذہب، تصوف، روزگار، سیاسی حالات، ان سب کو شاعری کا موضوع بنایا. تو غالب کے بعد سے ایک چینج آیا ہے اردو شاعری کے اندر. اب یہ جو ہم شاعری پڑھ رہے ہیں یہ پرانی شاعری ہے. تو اس پرانی شاعری میں زیادہ تر آپ کو جو موضوعات ملیں گے وہ صرف اور صرف حسن کے، چاہے وہ حسن انسانوں کا ہو یا منظر کشی. ٹھیک ہے. برسات ہو رہی ہے، گرمی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر تہوار. ٹھیک ہے. بہت سارے جو شاعر ہیں وہ شیعہ حضرات ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ محرم پر مرثیے، ٹھیک ہے، اور غم کی شاعری، یہ ہمیں پرانے شاعروں میں زیادہ تر موضوعات یہ ملیں گے. غالب کے بعد ایک تبدیلی آئی ایک دم نا، اور لوگوں نے پھر ہر موضوع پر شعر لکھنا شروع کیا. اس کے علاوہ ایک ربائی اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر ہم چلتے ہیں ان کی. یاد آتی ہیں جب ہمیں وہ پہلی چاہیں،
یاد آتی ہیں جب ہمیں وہ پہلی چاہیں، افسوس کرے ہے دل میں کیا کیا راہیں، تھے شور جو قہقہے کے سو ان کے بدلے، اب شور مچا رہی ہیں جی میں آہیں۔ کیا بات ہے، بہت زبردست ربائی بیان کی انہوں نے۔ تھوڑے مشکل شعر ہیں ان کے، ایسے ہی ہے نا، آسان نہیں ہے۔ پیچھے والے امیر مینائی کے شعر بڑے آسان اور سادہ سادہ تھے۔ مکھڑے کو جو اس کے ہم نے جا کر دیکھا، مکھڑے کو جو اس کے ہم نے جا کر دیکھا، سنکھ تو نہیں یہ چھپ چھپا کر دیکھا، یعنی ایک دم نہیں دیکھا، چھپ چھپا کے دیکھا۔ وہ حسن نظر پڑا کہ جس کا ہم نے جب رات ہوئی تو مہ کو چا کر دیکھا۔ کیا بات ہے، مہ کہتے ہیں چاند کو اور چاکر کہتے ہیں نوکر۔ تو جب ہمیں وہ حسن نظر آیا تو ایسے لگا کہ وہ حسن کے لیے چاند جو ہے اس کا نوکر ہے۔ تو یہ انہوں نے بیان کیا اس سے۔ زیادہ ہو گئی شاعری میں زیادہ ہی ہوتی ہے، اسی لیے جو حسین لوگ ہوتے ہیں وہ سر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ شاعری ہے نا، ان کو سر پہ چڑھا دیتی ہے۔ چلیے اب دیکھیے پان کے اوپر شعر۔ پان اس کے لبوں پہ اس قدر ہے زیبا، صحیح ہے، پان کھاتی ہے وہ۔ پان اس کے لبوں پہ اس قدر ہے زیبا، ہو رنگ پہ جس کی سرخی لال فدا، لال کہتے ہیں لال ہیرے کو، اس کی جو سرخی ہے وہ فدا ہے اس پہ۔ ہر فندق انگشت سے اس دست کو گر، گلدستہ باغ حسن کہیے تو بجا۔ یعنی ہر انگلی اگر آپ اس کی دیکھیں تو انگلی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی گلدستے کے الگ الگ پھول ہیں۔ بہت ہو گئی بہت ہو گئی۔ چلیں آخری ربائی پڑھتے ہیں ان کی، پھر آپ کی سبق پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ ہم اس کی جفا سے جی میں ہو کر دلگیر، ہم اس کی جفا سے جی میں ہو کر دلگیر، رک بیٹھے تو ہیں ولے کریں کیا تقریر، دل ہاتھ سے جاتا ہے بغیر اس سے ملے، اب جو نہ پڑے پاؤں تو پھر کیا تدبیر۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ تھی ان کی شاعری۔ اچھا، شاعری میں نے کچھ ربائی آپ کو سنائی، اور میں اب آپ ان کی جو نظمیں ہیں صرف ان کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی نظم ہے آدمی نامہ، جس سے یہ بہت جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ میں تھوڑا سا آدمی نامہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے۔ اصل میں یہ جو شاعر ہے نذیر اکبر آبادی، یہ اپنی 3-4 نظموں سے مشہور ہیں۔ نمبر 1 آدمی نامہ، نمبر 2 بنجارہ نامہ، اور نمبر 3 ہنس نامہ، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 مفلسی نامہ۔ 4 نظمیں ہیں، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ہنس نامہ اور مفلسی، ٹھیک ہے، اور ایک نظم ہے روٹیاں۔ آدمی نامہ سے چند شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تھوڑے تھوڑے سب سے سنا دیتا ہوں تاکہ ایک اچھا جامع تعارف آپ کے ذہن میں آ جائے۔ برسات کی بہاریں بھی اس میں شامل ہے، دارالمکافات بھی شامل ہے، جاڑے کی بہاریں ایک الگ انہوں نے نظم لکھی ہے، دیوالی پر انہوں نے نظم لکھی ہے، ہولی پر لکھی ہے، خوشامد پہ لکھی ہے۔ نظمیں بہت ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر شاعری کس کا ہے، نظم کا ہے۔ عید پر نظم لکھی ہے، پیسہ پہ لکھی ہے، جھونپڑا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو میرا نیٹ سلو ہو گیا۔ آدمی نامہ۔
آدمی نامہ تو کھلی نہیں، روٹیاں کھل گئی۔ جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہے روٹیاں، پھولی نہیں بدن میں سماتی ہے روٹیاں، آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی ہیں روٹیاں، سینے پر بھی ہاتھ چلاتی ہے روٹیاں، جتنے مزے ہیں سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں، روٹی سے جس کا ناک تلک پیٹ ہے بھرا، کرتا پرے ہے کیا وہ اچھل کود جا بجا، دیوار پھاند کر کوئی کوٹھا اچھل گیا، ٹھٹا ہنسی شراب صنم ساقی اس سوا، سو طرح کی دھوم مچاتی ہیں روٹیاں، جس جا پہ ہانڈی چولہا توا اور تنور ہے، خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے۔ کیا بات ہے! چولہے کے آگے آنچ جو چلتی حضور ہے، جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے، اس نور کے سبب نظر آتی ہے روٹیاں۔ یعنی پوری جو نظم ہے دیکھیے آپ، وہ روٹی کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو روٹیاں ان کی مشہور نظم ہے، اور مفلسی ان کی مشہور نظم ہے۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ مفلسی کا مطلب غربت۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی، کہیے تو اب حکیم کی سب سے بڑی ہے شان، تعظیم جس کی کرتے ہیں تو اب اور خاں، مفلس ہوئے تو حضرت لقمان کیا ہے یہاں، عیسیٰ بھی ہو تو کوئی پوچھتا نہیں میاں، حکیم حکمت کی بھی ڈباتی ہے مفلسی۔ کیا بات ہے! یعنی آپ مفلس ہوں گے تو نہ حکیم ملے گا نہ آپ کو حکمت ملے گی۔ جو اہل فضل عالم و فاضل کہلاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، وہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ تو یہ ایک نظم انہوں نے بڑی لمبی ہے، میں بہت شروع کے چند شعر سنا دیے۔ مفلسی، اس کے علاوہ آدمی نامہ، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ابدال قطب غوث ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے لیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کیا بات ہے! فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہلاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یعنی جو پہنچ گیا اللہ تک اپنے آپ وغیرہ میں خدا ہوں، وہ بھی آدمی ہے۔ کل آدمی کا حسن و قبا میں ہے یہاں ظہور، کل آدمی کا، شیطان بھی آدمی ہے جو کرتا ہے مکر و زور، اور ہادی رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یہاں میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ آپ دیکھیے الفاظ کتنے ہیں، موضوع کتنا ہے، اور نظم ایک ہی چل رہی ہے۔ یہ خوبی ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی، یعنی تلوار، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال، یہاں آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال، سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال، اور جھوٹ کا بھرا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ بڑی طویل نظم ہے، میں تو بالکل انیشل اسٹیج سے ہی واپس ہو جا رہا ہوں، آپ وقت ملے ریختہ کے اوپر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آ رہے ہیں آپ کی کتاب کی نظم کی طرف، جس کا نام ہے برسات کی بہاریں۔ آف کر کے دوبارہ کھولیے گا۔